اور ترقی کی ضمانت ہوگی. ہم اس کو ترجیحات زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. اگر کوئی چاہے کہ پوئٹری کا بڑا دخل ہے تو ذرا شاعری پر ہی زیادہ زور دے دیا جائے, نہیں, اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے. کلچر کو, اسپورٹس کو, ریکریشن کو کسی کو نگلیکٹ نہیں کیا, مگر ہم مین ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں آج کی تعلیم میں سائنس, ٹیکنالوجی, اس میں پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی پر اور ہر قسم کی ماڈرن ڈیولپمنٹس پر. ڈاکٹر صاحب, جو آپ کی اچھی باتیں وہ چل رہی ہیں, یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ویژن بھی ماشاءاللہ اتنا پرفیکٹ ہے, کیڈرز بھی آپ نے تیار کیے ہوئے ہیں, 23 سال کا جو ہے خون پسینے کی محنت جو ہے وہ آپ نے اپنے کام میں ڈالی اور لوگوں کو بہت اس سے فائدہ بھی ہوا ہے. لیکن یہ کل ہی کی بات ہے, آپ بیٹھے ہوئے تھے غلام مصطفیٰ جتوئی کے ساتھ نیشنل الائنس کے اندر, جہاں پہ فاروق لغاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ سیاستدان ہیں جن کے ساتھ آپ نے پہلے بھی بڑی الائنسز کی ہیں. اگر آپ کا سب کچھ اتنا پرفیکٹ ہے تو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کی جو الائنس بنی ہوتی ہے اس میں جانے کی کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ویژن اور آپ کی سیاست اس کے اندر ایک بہت بڑی خلیج حائل ہے, لوگوں کو اس سے پریشانی ہوتی. یہ بڑا اچھا سوال ہے, آپ نے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کیا. ظاہر یہ ہے, وجہ یہ نہیں ہے کہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیں ضرورت تھی, ہم ان کے کبھی بھی محتاج نہیں تھے. پاکستان عوامی تحریک 14.5 کروڑ عوام کی ایک بہت بڑی براڈ بیسڈ نمائندہ جماعت ہے, جس میں لاکھوں کی تعداد میں تو کرسچنز اور مائنورٹیز ہیں. ہم تو تمام سیکٹس اور سیکشنز کو اور سیگمنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ صرف جس کا ذکر آپ نے کیا, ہم چونکہ ایک اسپیشل ریفارمز کے ایجنڈے کے نام پر اس وقت حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے, لہذا جو پرو ایجنڈا تھی وہ ایک ہمارا ایک انٹریکشن کامن تھا. ریزن صرف یہ تھی, حکومت جب ریفرنڈم کے بعد اپنے ایجنڈے سے خود ہٹ گئی اور ہم نے پھر ان کے ایجنڈے سے ہٹ جانے کے بعد اپنا راستہ جدا کر لینے کا فیصلہ کیا کہ ہمارا ایجنڈا تو عوام تھے, ڈیموکریسی تھی اور اکنامک سٹیبلٹی تھی اور ڈیولوشن آف پاور تھی, تو اس کے بعد لا محالہ پھر ان پارٹیوں سے بھی دوری ہو گئی. وہ سمپل اتنی سی بات, اس کے علاوہ حاجت مندی کی بات نہیں ہے. اس وقت بھی جب ہم آپ سے بات کرتے تھے تو اس وقت آپ اس الائنس کے حق میں اسی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتے تھے جس حوالے سے آپ ابھی بات کر رہے ہیں ان سے علیحدہ ہونے کی. تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کس وقت آپ کس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیٹس دا پرابلم. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی جنرل پرویز مشرف بھی نواز شریف کے ساتھ بیٹھے تھے, آرمی چیف, اور وہ ان کو پروموٹ کر کے وہ ستارہ لگانے والے تھے. ایک وقت وہ بھی ہے کہ پھر وہ طیارے کا واقعہ ہوتا ہے, وہ یہاں بیٹھے ہیں, وہ جدہ بیٹھے. یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. جب تبدیلی آ جاتی ہے سینیریو میں, سچویشن میں, ایجنڈا میں, اسٹریٹجی میں, اور اس کے نتائج غلط یا درست تبدیل ہونے لگ جاتے ہیں, تو یو ہیو ٹو ریویو یور اسٹریٹجی. قائد اعظم بھی پار صغیر پاک کو ان کی تاریخی اسٹرگل میں کبھی کانگریس میں بیٹھے تھے. جب دیکھا کہ کانگریس مسلمانان ہند کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گی تو قائد اعظم کانگریس کو چھوڑ کے, ایک ایکسٹریم سے چھوڑ کے مسلم لیگ میں آ گئے. یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے. کبھی علامہ اقبال ہندوستان ہمارا کی بات کرتے تھے, پھر امت مسلمہ کی بات کرتے رہے. اس کو کبھی نیگیٹو سینیریو میں نہیں دیکھتے. زندگی میں ایک ڈائنامک ہے. ڈاکٹر صاحب 2 ماہ میں یہ تبدیلی نہیں آئی ہوگی. نہیں, اب 2 ماہ, اب صرف 2 ماہ کو کل زندگی 2 ماہ تو نہیں ہے نا, اب اس پر 20 سال بھی آگے گزریں گے. اگر آپ کے منشور میں صدر, وزیر اعظم, گورنروں اور وزرائے اعلیٰ سے بڑی بڑی رہائش گاہیں واپس لے کر ان حضرات کو عام شہریوں جیسے مکانات دینے کا پروگرام بنایا گیا. اسی طرح سرکاری افسروں کی تعداد میں کمی اور ان افسروں سے سرکاری مراعات اور سہولتیں واپس لینے کی بات بھی کی گئی ہے. یہ واقعی ایک انقلابی تبدیلی ہوگی, لیکن اس طرح جن لوگوں پر زد پڑے گی کیا وہ آپ سے ناراض نہیں ہو جائیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, اسی کی وضاحت میں کہ ایک وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو مرحوم نے بڑے افسروں کو چھوٹی کاروں میں بٹھایا تھا, ان کا جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ اگر یہی لوگ آگے اس حکومت کو چلانا ہے آپ کی سربراہی میں, تو یہ تو آپ کے ساتھ نہ تعاون کریں گے نہ خوش رہیں گے آپ سے. آپ نے اچھا سوال کیا. آپ نے محمد خان جنیجو صاحب کی مثال دی, اس پر میں ایک ہی جملے کا جواب کافی سمجھتا ہوں. وہ محمد خان جنیجو تھے, یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے. فرق ہے, یہ 2 الگ افراد ہیں. اب آپ کی جو بات کہ ان سے ہم محلات واپس لے لیں گے, زد کی جو بات تھی کہ زد آئے گی تو وہ چڑھیں گے, یقیناً ریئیکٹ کریں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ زد ایک نہ ایک جگہ تو آئے گی. اگر ان پر زد نہیں آئے گی تو پھر 14.5 کروڑ عوام پر زد آئے گی, اور وہ 55 سال سے آ رہی ہے. اس وجہ سے ملک تباہ ہے. تو میں 14.5 کروڑ عوام کو بچانا چاہتا ہوں, اور صرف ہینڈ فل آف ایک فیو تھاؤزنڈز کو
قربانی دینی ہوگی پاکستان کے لیے. اور زد کس چیز کی؟ میں اگر ایک کنال کے گھر میں رہ سکتا ہوں، باعزت زندگی بسر کر سکتا ہوں، تو وہ سرکار کے خزانے پر 4 کنال اور 7 لاکھ کی پرس کے ساتھ سرکار کے خزانے پر اتنی قیمتی طریقے سے پلنے پر مصر کیوں ہیں؟ ہم ان کی تنخواہ کو 2 گنا کر دیں گے، باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے تنخواہ اتنی بڑھا دیں گے، اس کے بعد پرس واپس لے لیں گے. اس لیے کہ ان کو مراد دے کر ہم نے بڑا مراد یافتہ طبقہ بنا دیا ہے. اور ان لوگوں کا حال کبھی کسی نے نہیں دیکھا جو گریڈ 8 سے لے کر گریڈ 17-18 تک ملازمین ہیں، جن کی مہینے کی تنخواہ 10 دن میں نہیں چلتی، جو بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، بجلی کا بل نہیں دے سکتے. تو ہمیں 14.5 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ صرف خواص کا اور بیوروکریٹس کا ملک نہیں ہے. لہذا اگر زد آئے گی تو ہمیں اس کو فیس کرنا ہے، اور ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ان کے بھلے کا کریں گے. وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں. ہمیں ایک ایسے نظام کو وضع کرنا ہے جس میں ایکویلٹی آئے، پیرٹی آئے، اور جس میں ممکن حد تک جسٹس پیدا ہو. یعنی پرائم منسٹر بن کے آپ پریزیڈنٹ مشرف کو کہیں گے کہ چھوٹے گھر میں رہیں؟ میں تمام صدر، پرائم منسٹر، گورنر، وزراء اعلیٰ ان سے کہوں گا اگر بش اور ٹونی بلیئر اگر وہ لندن میں جا کے کمروں کے فلیٹ میں رہ سکتے ہیں اور دفتر بنا سکتے ہیں، تو پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کو کیا سرخاب کے پر ہیں؟ یہ محلات سے اتر کے یہ عام دفتروں میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ سول سیکریٹریٹ میں کیوں نہیں جا کے بیٹھتے؟ گورنر اور صدر ہمارے باقی سول سیکریٹریٹ میں ایک بلاک اپنا بنائیں، ان دفاتر میں جہاں باقی لوگ بیٹھتے ہیں کیوں 10 دفاتر بنا رکھے ہیں انہوں نے، اور کئی سیکریٹریٹ چلا رہے ہیں. یہاں تو یہ نظام رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم مری میں بیٹھا ہے تو وہ سیکریٹریٹ ہے، لاہور میں سیکریٹریٹ ہے، اسلام آباد میں سیکریٹریٹ ہے. یہ جو شاہانہ زندگی ہے مغلیہ شہنشاہوں کی، جب تک اس طبقے سے چھینیں گے نہیں، اس وقت تک نوالے سے محروم رہ جانے والے کروڑوں افراد کے منہ میں نوالا نہیں دے سکتے. ہم نے عدل، انصاف، سوشل جسٹس پر مبنی نظام لانا ہے. ہم نے چند ہزار لوگوں کو پال کر پاکستان کے کروڑوں افراد کو ذبح نہیں کرنا. ریڈیکل اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے. کرجنا یو وانٹ ٹو ریسپونڈ؟ آئی وڈ ایکچولی آسک یو کہ رول آف لا اور یہ ساری چیزوں کی جو آپ نے بات کی، اور ایک چھوٹی سی بات میں نے اخبار میں کچھ پڑھا تھا کہ آپ کے کچھ آرمڈ گارڈز گرفتار ہوئے تھے کہ ان کے پاس انلیگل ویپنس تھے، لائسنسز نہیں تھے. تو لائسنسز کا تو قانون ہے کہ سب جو بھی ہتھیار ہو اس کا ہونا چاہیے. تو کیا آپ اپنی لائف میں اس رول آف لا کو نہیں لائیں گے؟ میں آپ کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پوری قوم کو بتانے کے لیے مجھ سے سوال کر دیا. یہ ظلم کی انتہا ہے، جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ الیکشن کے ایٹموسفیئر کو کون فیئر، امپارشل اور غیر جانبدارانہ، منصفانہ کہتا ہے؟ میرے پاس ویپنس تو دور کی بات ہے، ایک سوئی بھی بغیر لائسنس کے نہیں ہے. اگر میرا ایک اسلحہ لائسنس کے بغیر نکل آئے تو ہمیں کیپیٹل پنشمنٹ دے دیں. ہم تو وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے لوگ ہیں. میرے گارڈز کی بندوق سے 23 سال میں ایک گولی آج تک نہیں چلی. بدقسمتی یہ ہے کہ میرے تمام گارڈ جو سیکورٹی گارڈز ہیں، گورنمنٹ نے سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی. لاہور کے ایک ASP کو بھیج کر گورنمنٹ نے خود مجھے اطلاع کی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کے قتل کے بعد کہ ہماری سرکاری اطلاعات کے مطابق نیکسٹ ٹارگٹ آپ ہیں. انہوں نے کہا آفیشیل اطلاع آپ کو کر دی ہے، ہم آپ کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنی سیکورٹی زیادہ بڑھا لیں. ایک طرف گورنمنٹ یہ اطلاع کرتی، میں اپنی سیکورٹی لے کے چلتا ہوں اور وہ گارڈ جو ہیں وہ لائسنسڈ ہیں، اور اس کو پھر صرف میری الیکشن کمپین کو متاثر کرنے کے لیے کہ میں کروڑوں غریبوں کے شعور کو اجاگر کر رہا ہوں، میں استحصالی سامراجی اور ظالمانہ نظام کو چیلنج کر رہا ہوں، میں اس جانبداریت کے خاتمے کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں، اور میں لوٹنے والوں سے غریبوں کے حقوق چھین کر غریبوں کی جھولی تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں یہ بڑے بڑے استحصالی طبقات کے خلاف عوام کو بغاوت پر تیار کر رہا ہوں. صرف اس جرم کی پاداش میں میرے لائسنسی اسلحہ کو جھوٹے پرچے میں illicit arms لکھ دیا. وہ سب جھوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے، اور سارا اسلحہ ضبط ہے، میرے سارے گارڈ ضبط ہیں، میری سیکورٹی گارڈ تو ضبط ہوئے، میری گاڑیاں بھی ضبط ہیں. اب گاڑیاں بھی کراسن کوٹ چلاتی، گاڑیاں بھی ضبط ہیں. اچھی وضاحت کر دی آپ نے ڈاکٹر صاحب. بہرحال ایک اور سوال جو بڑا ہے موجودہ حالات میں کہ آپ نے اپنے منشور میں آرٹ اور کلچر 36 پرچے کر دیے. 9 گارڈز ہیں، 4 پرچے ہر ایک پر کر کے 36 کر دیے. جس میں بیل ہوتی ہے اگلے دن ایک اور پرچہ کر دیتے. اب وہ جنگ پڑے ہوئے ہیں سارے، کیونکہ میری کانسٹیچوئنسی ہے، ہوم کانسٹیچوئنسی ہے، ون آف دا کانسٹیچوئنسی لاہور کے ساتھ میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں. میں نے دہشت گردوں کو چیلنج کیا ہے. میرا جرم یہی ہے کہ میں نے دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ کا آغاز کیا ہے. یہ دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں
ان کو پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت بھی ساتھ دیتے ہیں. یہ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, قوم کو یا امریکہ کو؟ سر میں اپنا سوال دہراتا ہوں کہ آپ نے اپنے منشور میں آرٹ اور کلچر کے فروغ کی بات کی ہے اور نئے فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے نیشنل آرٹ اکیڈمی بنانے کی گنجائش رکھی ہے, اس کا وعدہ کیا. آپ کے نزدیک فن کی تعریف کیا ہے اور کیا اس میں رقص, موسیقی, پینٹنگز اور اسکلپچر وغیرہ شامل ہیں؟ دیکھیے, فن انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا جو کانشیس مائنڈ ہے اس کے 3 فیزز ہیں, ارادہ, ادراک اور جذبہ. ارادے سے ول پاور اور پریکٹس جنم لیتی ہے, ادراک سے پرسیپشن, نالج اور سائنس جنم لیتی ہے, اور جذبہ سے محبت, نفرت, فن اور مختلف چیزیں جنم لیتی. آپ اگر سوسائٹی سے فن کو دبا دیں گے اور موسیقیت, اب قرآن مجید کو پڑھیں, نون والقلم وما یسطرون, الرحمن علم القرآن, یہ جو ایک دھن ہے, یہ نغمگی ہے, یہ اس کے اندر ایک ترنم ہے, ایک تغنم ہے. تو قرآن مجید ان صورتوں کو اس لیے دیتا ہے کہ اس آپ میسج سے انسان کے اوپر اثر ہو, اور اس میسج میں جو ایک نغمگی ہے وہ بھی انسان کی فطرت کو بدل ڈالے. صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں فلم کو, انڈسٹری کو, آرٹس کو, کلچر کو ایک سمت دینی ہے, ایک مقصدیت دینی ہے, ختم نہیں کرنا. یہ چیزیں غیر اسلامی نہیں ہیں. غیر اسلامی کہنے والے نہ اسلام کو سمجھتے ہیں نہ انسان کو سمجھتے ہیں. ہمیں ان کو سمت دے کر ملک اور قوم کی خدمت کے قابل بنا کر اوپر لے جانا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اب 2-3 اور معاملات ہیں جن پر ہم چاہیں گے کہ آپ وضاحت فرمائیں. اقلیتوں کو قومی دھارے میں برابر کا حصہ دار بنایا جائے گا اور امتیازی قوانین ختم کیے جائیں گے. دا بلاسفیمی لا, قانون توہین رسالت, مائنورٹیز کا سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر, اور پاکستان کے اوپر تنقید بھی ہوتی رہتی ہے باہر سے. آپ اس کو ختم کر دیں؟ نہیں, بات یوں نہیں. بلاسفیمی لا ہو یا دیگر قوانین, شاہ صاحب اس کے 2 حصے ہوتے ہیں ہر قانون کے. ایک اس کا سبسٹینٹیو لا ہوتا ہے, ایک پروسیجرل لا ہوتا ہے. مائنورٹیز جو کہ میرے ساتھ کام کرتی ہیں, اور لاکھوں کرسچنز اور مائنورٹیز, وہ ہمارے پیٹ میں لیڈر ہیں مین چینل میں, مائنورٹی ونگ کے علاوہ. اور ہم نے ایم پی ایس کے ٹکٹ بھی مسیحی نمائندوں کو دے رکھے ہیں جنرل سیٹس کے اوپر. سو میرا انٹریکشن ہے. میں نے پاکستان میں ایک مسیحی, اور بین الاقوامی سطح پہ کے لیڈرز آتے رہتے ہیں, ایک مسیحی یا مائنورٹی بھی سبسٹینٹیو لا کو نہیں بدلنا چاہتا. اس لیے کہ وہ ناموس رسالت محمدی کے لیے ہی نہیں, وہ ناموس عیسوی کے لیے بھی, یسوع مسیح علیہ السلام کے لیے بھی ہے. لہذا سبسٹینٹیو لا جس میں پنشمنٹ کا کوانٹم ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. ان کا پرابلم پروسیجرل لا سے متعلق ہے کہ کیس رجسٹر کیسے ہوتا ہے, ہو از گوئنگ ٹو رجسٹر اٹ, ہو از گوئنگ ٹو انویسٹیگیٹ, دین ہو از گوئنگ ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی آف ٹرائل. یہاں پاکستان کے اندر معلوم ہے جو تھانے دار بیٹھا ہے وہ کیا نہیں کرتا. میں اب کل بھگت کے آ رہا ہوں, ابھی آپ کو واقعہ سنایا. پرابلم یہ ہے کہ وہ ناجائز مقدمات میں الجھا کر اگر وہ بلاسفیمی لا کی دفعہ لگا کے سزائے موت کا کیس بنا دیں, وہ تو غریب آدمی مارا گیا. کس طرح تبدیل کریں گے آپ اس کو؟ صرف پروسیجرل لا میں رجسٹریشن آف ایف آئی آر کے لا کو تبدیل کر دیں گے. وہ کسی فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کو دے دی جائے, دیٹس اٹ. تھانے دار کی سطح سے لے لی جائے, یا کوئی 2 رکنی میجسٹریٹ کی کمیٹی ہو یا ایک میجسٹریٹ ہو, وہ چھان بین کر کے 24 آورس کی انویسٹیگیشن کے بعد ذمہ دار افسر اس کو لانچ کرے, اور اس کے بعد انویسٹیگیشن شروع. صاحب ایک چھوٹا سا سوال اس کے بعد میں چاہوں. جی چھوٹا سا اسی سلسلے میں ضمنی سوال ہے کہ آپ نے اپنے منشور میں کہا ہے کہ ہر ایس ایچ او کو, تھانے کے سربراہ کو پابند کیا جائے گا کہ وہ 48 گھنٹے کے اندر کسی واردات کا پتہ لگا کر اور ملزموں کو گرفتار کرے. تو وہی ایس ایچ او جس کے بارے میں آپ کا اپنا تجربہ یہ ہے, اس کو آپ یہ 48 گھنٹے کے اندر کریں گے, وہ ایک واردات کے سلسلے میں 20 آدمی پکڑ کے کھڑا کر دے گا. تو وہ تو ظلم کا ایک نیا دروازہ کھلے گا. اس طرح گزارش یہ ہے کہ اس میں نے صرف یہ بات نہیں لکھی, میں نے 2 باتیں لکھی. میں نے آگے لکھا ہے کہ جس ایس ایچ او کے ایریا آف ٹیریٹری آف رسپانسبلٹی میں واردات ہوگی اس کا ذمہ دار بھی ایس ایچ او کو ٹھہرایا جائے گا. ہم ایس ایچ او سے سیاسی کام نہیں لیں گے. یہاں اس لیے لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا کہ حکمران ایم این اے ایم پی اے اپنی مرضی سے تعینات کرواتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے مخالفوں کو ذلیل کرواتے ہیں. لہٰذا وہ 24 گھنٹے ان کی نوکری ادا کرتے رہتے ہیں, اور عوام کے حقوق کی بحالی اور لا اینڈ آرڈر کے تحفظ اور جرائم کے خاتمے کے لیے ان کے پاس نہ مہلت ہے نہ صلاحیت ہے. ہم ان کو مہلت دیں گے, پروٹوکول ڈیوٹیز ختم کر دیں گے, ذمہ داری دیں گے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جیب کترے پھرتے ہیں, کوئی شخص کسی شخص کی جیب نہیں کاٹی جا سکتی
اس تھانے دار کے بغیر. جس طرح تھانے کی حدود ہوتی ہیں اس طرح جیب کتروں کے بھی تھانے دار ہوتے ہیں. لہذا اگر آپ جرائم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ضلع کے ایس ایس پی کو ذمہ دار ٹھہرائیں, ڈی ایس پی کو سرکل میں ذمہ دار, ایس ایچ او کو تھانے میں. ان کی حوصلہ افزائی کریں, تنخواہیں بڑھائیں, ترقی دیں. اور اگر جرائم کا ارتکاب ہو اور مجرم نہ ملیں تو مجرم تھانے داروں کے علم کے بغیر کہیں چھپے ہوئے نہیں ہوتے. ان کو مجرم کا بھی پتہ ہے, ان کو مجرموں کی پناہ گاہ کا بھی پتہ ہے, اور بہت سارے درندے تو سیاسی لیڈروں کی پناہ گاہ میں ہوتے ہیں. یہ ایک ملی بھگت ہے. ہم نے انقلاب کے ذریعے عوام کے خلاف اس ملی بھگت کو توڑنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا کمپلیٹ منشور ہے جو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا اور دکھایا بھی. اس میں اپنے اپنے تصورات بھی بیان کیے, تعلیم, معیشت, زراعت, صنعت, تجارت, ٹیکس, غربت کا خاتمہ, مزدور, روزگار, صحت, حکومتی نظم و نسق, انصاف, کرپشن, جرائم, مواصلات, خواتین, اقلیتیں, نوجوان, کھیل, سیاست, آرٹ اینڈ کلچر, اور یہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اتنا کمپلیٹ ویژن ہے. نہیں, اس میں تھوڑا آگے یہ ایک بڑا ڈاکومنٹ. آرٹ کلچر کے بعد کھیل, خواتین, نوجوان, بچے, معمر افراد, معذور, اقلیتیں, پریس اور میڈیا, دفاع اور خارجہ پالیسی. جی, ہم آپ سے خارجہ پالیسی کے حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے. ہندوستان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں, افغانستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں, اور اس سے پہلے مختصراً جواب دینا ہوگا, 2 منٹ رہ گئے ہیں. امریکہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم برابری کی بنیاد پر, امریکہ ہو یا رشیا, ہماری خارجہ پالیسی یہ ہوگی کہ ہم کسی کے غلام اور ماتحت نہیں ہیں. امریکہ اگر اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سپریم لا آف دی لینڈ کہتا ہے تو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ سپریم لا آف دی لینڈ ہوگا. ہم دوستی برابری کی بنیاد پر تعلق رکھیں گے, وہ امریکہ ہو, وہ یورپ ہو, وہ ساؤتھ پیسیفک ریم, جاپان اور چائنا ہو, یا وہ رشیا ہو, ہم اس بنیاد پر رکھیں گے. نمبر 2, کسی ایک بلاک میں اپنے آپ کو ضم نہیں کریں گے, آزادی مینٹین کریں گے, خود مختاری مینٹین کریں گے. انڈیا کے ساتھ جنگی جنون ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم پورے کے پورے ریجن میں جنگی جنون ختم کر کے ایک پیسفل ایٹماسفیئر آف لیونگ اینڈ ٹوگیدرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ کشمیر سمیت اپنے معاملات کو عالمی مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ اقوام متحدہ کی کمٹمنٹ ہے. افغانستان اور ساتھ ایران کو شامل کرتا ہوں, ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات برادرانہ اسلامی رکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک اچھا اسلامی بلاک ہم بنا سکتے ہیں, پاکستان, ایران اور اسلام اور افغانستان مل کر, مگر ماڈریٹ پالیسیز کے ساتھ, انتہا پسندانہ پالیسیز سے نہیں. اور پھر OIC پہ ہم کنسنٹریٹ کریں گے کہ یورپین اکنامک کمیونٹی کی طرح ہم عالم اسلام کو ایک اسلامک اکنامک کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں, تاکہ مشترکہ ٹریڈ زون ہو, مشترکہ کمپنیز ہو, ملٹی نیشنل کمپنیز, ایک عالم اسلام کا اپنا مانیٹری فنڈ کا بینک قائم ہو, ایک اپنا اسلامک ورلڈ بینک قائم ہو جو انٹرسٹ فری, جو قرضے مسلمان ملکوں کو دے اور ڈیولپمنٹ اور سائنس پر ہو. تو ہم عالم اسلام کو ایک لیڈنگ رول دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ پشمردگی اور مایوسی اور تعطل سے نکل کر اپنا ایک فعال کردار ادا کر سکیں. سب جانے سے پہلے ہم صرف 1 سیکنڈ رہ گئے ہیں, یہ فرمائے گا کہ جو بعض مذہبی دھڑوں کی جانب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکی جو بیسز ہیں پاکستان میں وہ نہیں ہونی چاہیے, آپ کا کیا نقطہ نظر؟ ہم امریکہ کی پاکستان کے اندر کسی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں دیتے, ہماری خود مختاری پر یہ عملہ ہے. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری, چیئرمین پاکستان عوامی تحریک, اور ہمارے کو ہوسٹ فرحاد علی صاحب اور کٹرینہ حسین, سب کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ الیکشن آور کا وقت ختم ہوا. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.